آج کی ہماری گفتگو چونکہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ مبارک ہے اور اس مہینے کے اندر بڑی 11ویں شریف کے نام سے ایک خاص دن آتا ہے جس کا تعلق حضرت شیخ محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک ذات کے ساتھ ہے۔ تو اس حوالے سے آج کے عنوان کے اندر، آج کی گفتگو کے اندر کچھ باتیں آپ کے متعلق بھی ہیں اور صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے حوالے سے بھی کچھ معروضات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کا سایہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقتوں کا سایہ اور اولیاء و صلحاء کی قربانیوں اور مہربانیوں کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تادیر سلامت فرمائے۔ تھوڑا سا تعارف ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کا جو اسم پاک ہے وہ عبد القادر ہے اور کنیت آپ کی ابو محمد ہے اور لقب آپ کا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے محی الدین ہے۔ اور آپ کے والد گرامی جو تھے ان کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ان کا نام تھا اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام امت الجبار الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم شریف ہے۔ آپ کی پیدائش مختلف لوگوں نے ذکر فرمائی ہے، ان میں سے ایک جو ہے آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ محققین نے یوں لکھا کہ ایران کا ایک علاقہ ہے تبرستان، اس کا ایک شہر ہے جیلان، تو اس شہر کے اندر آپ کی ولادت باسعادت 11 ربیع الثانی شریف 470 ہجری کو، 11 ربیع الثانی شریف 470 ہجری کو جو ہے آپ پیدا ہوئے تبرستان کے ایک شہر جیلان کے اندر، جس کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور جیلان کا آگے ایک قصبہ تھا نیف نامی قصبہ، نیف اس کا نام تھا، وہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی اور وہاں پر آپ نے جو ہے حسنی حسینی گھرانے کے اندر اپنی آنکھ کو کھولا۔ اور یہ بڑے شرف کی بات ہے آپ کے لیے، اسی لیے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے کہ آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، یعنی کہ آپ کی مبارک رگوں کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون پاک جو ہے، مبارک خون جو ہے، وہ دونوں شہزادوں کی نسبت سے چل رہا ہے۔ آپ اپنے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے امام حسن کی اولاد میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنی والدہ محترمہ سلام اللہ علیہا کی طرف سے حضرت سیدنا امام علی مقام اور شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک نسب سے ہیں، مبارک خون سے ہیں۔ تو یہ نجیب الطرفین آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دونوں طرف سے سید ہیں، دونوں طرف سے حسنی خون بھی آپ کی رگوں کے اندر شامل ہے اور حسینی خون مبارک بھی آپ کی رگوں کے اندر شامل ہے۔ تو گیلانی اور جیلانی جو ہے، گیلان بھی اسی شہر کا نام ہے اور جیلان بھی اسی شہر کا نام ہے، چونکہ آپ کے نام کے ساتھ عبد القادر جیلانی آتا ہے تو گیلانی چونکہ یہ اردو کا لفظ ہے، عربی کے اندر گاف نہیں ہوتی، تو اس لیے عربی کے اندر گیلانی کو جیلانی کے نام سے لکھا جاتا ہے اور شہر گیلان کو جیلان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس شہر کی نسبت کی وجہ سے آپ کو جیلانی کہہ لیں یا گیلانی کہہ لیں، دونوں نسبتیں آپ کے لیے ٹھیک ہیں۔ 91 ایئرز یعنی کہ 91 سال جو ہے، 90 اور 1 91 سال کی عمر آپ نے پائی
اور 11 ربیع الثانی شریف کو ہی آپ کی پیدائش ہوئی، اور 11 ربیع الثانی شریف کو ہی آپ نے اس دنیا کو خیر آباد کہا اور داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے موت کو گلے لگایا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ چونکہ ہم ان کو ماننے والے ہیں نا الحمدللہ، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، صرف ہم وہ رٹی رٹائی باتیں نہ کریں بلکہ تحقیقی سلسلہ بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ کل کو اگر ہمیں کو پوچھ لیتا ہے، جس طرح اکثر جو ہے وہ ہمارے لوگوں سے لوگ سوال کرتے ہیں جو اولیاء کو نہیں مانتے نا، ان کی صحبت اور نسبت کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اپنی طرف سے جو انہوں نے شرک کا ایک فتویٰ گھڑا ہوا ہے اور شرک کے فتوے کے اندر لوگوں کو دنسانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ تم جو 11ویں شریف مناتے ہو یا غوث اعظم کے نام کی کھیر پکاتے ہو، بتاؤ یہ کھیر کہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ اور اکثر طور پہ ایک بڑا اور بھی معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے اندر رفع یدین فرمایا کرتے تھے، تو ہم چونکہ رفع یدین نہیں کرتے تو یہ بھی سوال ہوتا ہے جی وہ تو رفع یدین کرتے تھے، تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں، یہ ہمیں کم از کم ان باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کس بحاو پہ کر رہے ہیں، اس کی بیس کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور اس کی بنیاد کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ باقی جو باتیں میں نے ابھی ذکر کیا، رفع دین والا مسئلہ اور کھیر والا مسئلہ، وہ وضاحت طلب ہے اور بڑی لمبی باتیں، اس کے اوپر تو گھنٹوں گھنٹوں تقریریں ہو سکتی ہیں، تو میں اس طرف نہیں اپنی گفتگو کو لے کے جاتا۔ میں نے صرف مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ تعارف تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو آپ کے متعلق جو ہے تذکرۃ الصوفیہ، یہ تصوف کی ایک کتاب ہے جس کے اندر صوفیہ کے احوال اور بزرگان دین کے طریقہ کار کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے اندر حضرت مولانا محمد نعیم الجولانی رحمۃ اللہ تعالی وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدائش سے پہلے کی بات ہے، ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے کہ حضرت شیخ جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی بڑے جلیل القدر ولی کامل اور بڑے کامل بزرگ گزرے ہیں۔ آپ بھی بغداد کے رہنے والے تھے اور یہ بھی بغداد شریف کے رہنے والے تھے، کیونکہ بغداد کا شہر جو ہے وہ ایران کے اندر ہی ہے، تو یہ بھی بغدادی تھے، وہ بھی بغدادی تھے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت سے پہلے کی بات ہے، سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر واعظ کر رہے تھے، جمعے کا واعظ ہو رہا تھا یا کسی جلسے کی تقریر ہو رہی تھی یا کوئی سلسلہ تھا، آپ تقریر کر رہے تھے اور واعظ فرما رہے تھے۔ تو واعظ کے دوران ابھی آپ کے دل کے اندر ایک خیال آیا، یہ اعلان آپ ابھی کرنا چاہتے تھے اور ذہن کے اندر ایک خیال گزرا جس کا اعلان ابھی آگے ہونا تھا۔ ابھی خیال آیا، خیال یہ تھا کہ مجھ سے بڑھ کر صوفیاء کی صف میں کوئی ولی کامل نہیں ہے۔ یہ خیال آپ کے جو ہے وہ ذہن کے اندر گزرا، آپ نے سوچا کہ صاحب میرے ہم پلہ، میرے ہم مرتبہ یا ہم پلہ یا مجھ سے برتر اعلیٰ مرتبے والا صاحب کشف و کرامت بزرگ جو ہے کوئی بھی کامل آج تک نہ گزرا ہے اور نہ ہی آگے آئے گا، اور نہ میری عمر کے اندر کوئی ایسا ہے۔ یہ خیال ابھی آپ کو آیا تھا کہ آپ اس کا اعلان فرماتے، اس بات کو بھی لوگوں کے سامنے ذکر کرنے ہی والے تھے۔ یہ خیال گزرا تو آپ غش کھا کر ممبر کے اوپر بے ہوش ہو گئے اور گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو پھر اٹھے اور واعظ کرنے لگے، اور واعظ کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے بڑھ کر ولی کامل ایک بغداد کے شہر کے اندر ہی پیدا ہوگا کہ کرامت اور ولایت جس کے قدموں کو چومے گی، اور قیامت تک جتنے بھی اس زمین کے اوپر ولی آئیں گے اور جتنے بھی بزرگان دین پیدا ہوں گے تصوف کے اندر منازل کو طے کریں گے اور معرفت الہی کی منزلوں کو کراس کرتے ہوئے رب کا قرب حاصل کریں گے، وہ اتنا بڑا ولی کامل ہوگا کہ وہ سارے کے سارے ولی اس کے قدموں کے اندر اپنے سر کو جھکاتے ہوں گے۔ مجھ سے بڑھ کر ایک ایسا بزرگ آئے گا، ابھی آنے والا ہے، ابھی آئے نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، اس سے پہلے کی بات ہے کہ یہ خیال آپ کو گزرا۔
اور اعلان کرنے ہی لگے تھے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ نے پھر یہ اعلان فرمایا کہ یہ خیال میرے ذہن کے اندر آیا تھا، لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے غشی اور جنون کی حالت کے اندر جس ہستی کی میں نے زیارت کی ہے وہ قریب زمانے کے اندر جو ہے وہ اس کا ظہور ہونے والا ہے اور وہ تشریف لانے والی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ اس کی ولایت، اس کا کشف اور کرامات کے انداز جو ہیں اس کے میرے درجات اور میری منازل سے بھی کئی زیادہ آگے ہوں گے، اور جتنے بھی صوفیاء قیامت تک آئیں گے اور بزرگان دین آئیں گے وہ سارے کے سارے اسی کے قدموں کے اندر اپنے سر کو جھکانے والے ہوں گے۔ تو یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اس انداز سے مقام و مرتبہ ہے کہ آپ ولادت سے پہلے ہی آپ کی صالحیت اور آپ کے علو مرتبے کی باتیں جو تھی وہ برسر منبر ہوا کرتی تھیں، اور کرتے بھی کوئی عام مولوی نہیں ہوتے تھے بلکہ صوفیاء کے سرخیل اور عظیم الشان تصوف کی منازل کے اوپر فائز ہوئے جو بزرگان دین ہوتے تھے، وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔